سابق مرکزی وزیر اور راج سبھا کے سابق ڈپٹی چیئرمین کے رحمان خان نے مسلم کمیونٹی کے لیے زندگی کے مختلف شعبوں میں ان کے مطالبات کی حمایت کے لیے ایک مناسب ڈیٹا بیس کی اہمیت پر زور دیا۔ نوز نیٹ ورک نئی دہلی کے سی ای او علی جاوید کے قرآن اور مسلم کمیونٹی کو درپیش مسائل پر ایک سیشن سے خطاب کرتے ہوئے رحمان خان نے کمیونٹی کو بااختیار بنانے میں جاوید کی کوششوں اور نوز نیٹ ورک کے کام کی تعریف کی۔ انہوں نے اپنے مطالبات کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کے لیے درست ڈیٹا رکھنے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ایک مثال دیتے ہوئے خان نے کہا کہ جب حیدرآباد کی عدالت میں مائنورٹی ڈیٹا طلب کیا گیا تو مسلمان اس کی فراہمی نہیں کر سکے، لیکن کرناٹکا میں دستیاب اعداد و شمار کی وجہ سے ہم کو اقلیت کا درجہ حاصل ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کس طرح ہم اپنے مسائل پیش کریں۔ انہی وجوہات کی بنا پر خان نے کمیونٹی سے جاوید کی تنظیم کی حمایت کرنے پر زور دیا، قومی سطح کے ویژن اور سیٹ اپ کی ضرورت پر بھی زور دیا اور اسے وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ جاوید نے اپنے خطاب میں کہا کہ نوز نیٹ ورک کا مقصد تھنک ٹینک کے ذریعے اپنے حقوق کے لیے لڑنے میں کمیونٹی کی مدد کرنا ہے۔ یہ ایک تنظیم ہے جو امن، انصاف، مساوات اور انسانی وقار کے لیے وقف ہے۔ معروف عالم جاوید جمیل نے کہا کہ اسلام نے 3 جہتی سسٹم پیش کیا ہے جس میں بنیادی حقوق، بنیادی فرائض اور بنیادی ممنوعات یعنی فنڈامنٹل پروہیبیشنز بھی شامل ہیں، اور جب تک ان تینوں کی پیروی نہیں کی جائے گی حقیقت میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ مین پرپس جو ہے کہ اگر ہندوستان کا مسلمان اس پسماندگی سے دور آنا ہے تو اپنے آپ خود مسلمان اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، تو مسلمان اس کا سماج میں دینے والا بننا چاہیے۔ سماج میں یا کوئی بھی ایریا میں آپ کی مانگ اسی وقت ہوتی ہے کہ آپ کچھ دے سکتے ہیں، when you can do something۔ یعنی دینے کی فطرت اللہ کی ہے، مانگنے کی فطرت بندے کی ہے۔ جب آپ مانگنے والے ہوں سوسائٹی میں تو آپ کو کوئی پوچھے نہیں گا۔ آپ مانگنے والوں سے دینے والے بننا ہے تو یہ پروگرامز، یہ جو ہے ہم محنت کرنا پڑے گا۔ تو جو بھی ہمارے ایشوز ہیں، ہم ان 70 سالوں سے وہی ایشوز کی بات کر رہے ہیں، ہم کو کہیں رزلٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بیکورڈنیس کی بات جب سے ملک آزاد ہوا اس وقت مسلمان ہندوستان میں بیکورڈ ایجوکیشنلی، اکنامکلی اینڈ سوشلی۔ 70 سال ٹو لانگ اے پیریڈ۔ تو وائی وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کم آؤٹ آف دس۔ ایک تو کمیونٹی کا ٹوٹل آؤٹ لک ڈپینڈنگ آن گورنمنٹ۔ دے ایکسپیکٹ دیٹ گورنمنٹ ول ڈو ایوری تھنگ فار اس۔ یہ سب سے بڑی کمزوری آج ہندوستان کے مسلمانوں میں ہے۔ ہماری بیکورڈنس کو، پسماندگی کو ہم ذمہ داری نہیں لیتے، ہم دوسروں کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہیں۔ تعلیمی میدان میں کس نے روکا تھا کہ آپ اپنا ایفرٹ کر کے تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش کرو، ریسورسز ہمیں انویسٹ نہیں کرے ملک میں، صرف ہم بولتے رہے گی کہ ہم بیکورڈ ہیں۔ یعنی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، اگر آپ 70 سال میں ایجوکیشن پہ ملک کا، قوم کا، ملت کا سرمایہ اگر ہم لگاتے تو خود ہم کو بھی بینیفٹ ہوتا، دوسروں کو بھی بینیفٹ ہوتا۔ کہ میں تو سہارنپور میں پریکٹس کرتا تھا، لیکن ان سے ملاقات ہوئی تو ان کا یہ مجھ پر ایک زور بڑھا کہ بھائی پریکٹس بہت کر لی اب آپ نے، اب آپ فل فلیش ڈیووشن کریے پوری کمیونٹی کے لیے۔ اور پھر ان کے ساتھ جب مستقل ایک ہوا اور یہ پلان بنا کہ ہم مسلمانوں کا امپاورمنٹ کا ایک پورا ویژن ڈاکیومنٹ آنا چاہیے، تب میں نے پریکٹس چھوڑ کے سہارنپور سے دین آئی شفٹڈ ٹو دہلی. And in Delhi, I was working with him regularly, and within a few months, Alhamdulillah, I came up with that document, and by the time it was getting released, it had already
gained huge popularity all over the country in Muslims as well as NRI Indians living anywhere in the country. And for that, I hold Rahman Khan Sahab most responsible, or he is the man who guided me and supported me for that.